بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين باعث الأنبياء والمرسلين الذي تفرد بالأولية والقدم ووسما كل شيء ما عداه بالفناء والعدم. ثم التحية والإكرام على الرسول النبي الأمي القرشي المكي الهاشمي الابته التهامي السيد البهي السراج المضيء الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام إني لا أعلم أصحابا أوفى وخيرا من أصحابي صلوات محمد وعلى محمد. سرکار شہادت حضرت علیہ السلام کا وہ آفاقی عالمی فقرہ ہے جسے میں نے 3 محرم الحرام کی اس مجلس کا عنوان قرار دیا ہے. اور امام حسین اپنے اصحاب اور اہل بیت جو عظمت، حرمت، عزت، بلندی، شرافت، بزرگی، کرامت، وفاداری، وفا شیاری ہے، وہ دنیا کے سامنے اجاگر کرنا چاہتے ہیں کہ دنیا پہچان لے کہ میرے اصحاب ہیں کون، ان کا مرتبہ کیا ہے، ان کا رتبہ کیا ہے، ان کا درجہ کیا ہے، ان کی بلندی کیا ہے. اور اب عام طور سے جو ترجمہ کیا مجھے ملے ویسے میرے بابا کو نہیں ملے، تو یہ ساری روایتیں لفظیں ہیں، یہ روایت میں نہیں کہ نہ کہ ایسے اصحاب ملے نبی کو نہیں ملے، نانا کو، نہ بھیا کو ملے، نہ بابا کو ملے، یہ روایتیں نہیں ہیں. جو میں نے کہا امام حسین فرماتے ہیں انی لا عالم اوفا وخیرا من اصحابی، میں نہیں جانتا کہ وہ اصحاب جو مجھے اصحاب ملے ہیں ان سے بہتر اور ان سے زیادہ وفا شیار اور وفادار اصحاب میں کسی کو نہیں جانتا ہوں. تو اب لوگ مثلا کہہ لیجئے مفہوماً جو ترجمہ کیا جاتا ہے، اب وہ مفہوماً کہ میں ایسے صحابی نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھیا کو ملے، نہ میرے نانا کو ملے گے. لیکن متن میں اور روایت میں جو امام حسین نے کیا ہے اس نے کہیں یہ نہیں لکھا ہے کہ ویسے صحابی میرے نہ نانا کو ملے، نہ میرے بھیا کو ملے، نہ میرے بابا. تو جو شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام کی زبان اقدس سے جاری ہوئے ہیں اپنے اصحاب کی عظمت اور اصحابن، میں کسی اصحاب کو نہیں جانتا ہوں، وخیرا من اصحابی، میرے اصحاب سے زیادہ بہتر وفادار میں کسی صحابی کو نہیں پاتا ہوں. تو اب اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں لوگ کہ نہ ایسے صحابی میرے نانا کو ملے، نہ میرے بھیا کو ملے، نہ میرے بابا کو. اب یہ تو اصحاب کا مرتبہ تھا کہ امام حسین اصحاب کے سلسلے سے فرما رہے ہیں. اب اس کے بعد آئیے دوسرا ٹکڑا ہے جو امام حسین فرماتے ہیں ولا اہل بیت اوصل ولا ابر من اہل بیتی، اور میں اپنے اہل بیت
नेकोकार और सिले रहमी करने वाला और कराबतदारी निभाने वाला किसी और अहले बैत को नहीं पाता हूँ। तो इमाम हुसैन के ये फ़क़रात बता रहे हैं, ये फ़िक्रे बता रहे हैं कि इमाम हुसैन ने दोनों की तारीफ की। अहले बैत भी हैं, असहाब भी हैं, घर वाले भी हैं, बाहर वाले भी हैं। तो इमाम हुसैन ने दोनों का तारुफ करवाया और बताया कि देखो जो इम्तियाज, जो खुसूसियत और जो इख्तिसास मेरे अहले बैत और मेरे असहाब को हासिल है, कायनात में किसी के को हासिल नहीं है। तो अब यही से समझ लीजिए, ये इम्तियाज है असहाब इमाम हुसैन, खुसूसियात अहले बैत इमाम हुसैन है। अब शायद यही वजह, और अगर आप तारीख के आईने में देखिएगा तो शायद मुकम्मल तौर से जो फिक्रा इमाम हुसैन ने फरमाया, ऐसा जामे और मुकम्मल फिक्रा किसी असहाब के लिए किसी नबी ने ना फरमाया है, न किसी मासूम ने फरमाया है। हाँ, फरदन और इनफिरादी तौर पे अपने असहाब की पैगंबर ने तारीफ की, जैसे जनाब सलमान के सलमान व मिन्ना अहलल बैत, ऐसे। मगर इनफिरादी तौर पे मौलाए कायनात के सारे सहाबी ठीक है, अपनी जगह मोतबर हैं, लायक एहतराम हैं, काबिल सताइश हैं, दादो हैं, उनके किरदार है, उनकी हैसियत है, उनका किरदार है, उनका अमल है। सारे अइम्मा और मासूमीन और अंबिया के असहाब का अपना कैरेक्टर, अपना किरदार एक तरफ है, मगर हुसैन के असहाब का किरदार एक तरफ है। मौलाए कायनात ने मालिक अश्तर के लिए क्या फरमाया? काना ली कमा कुन्तु ले रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, मालिक अश्तर मेरे लिए ऐसे ही थे जैसे मैं रसूलुल्लाह के लिए था। ये कम मर्तबा नहीं है, ये बहुत बड़ा जुमला मौलाए कायनात, मगर इज्तिमाई तौर पर जो फिक्रा इमाम हुसैन ने अपने असहाब की इम्तियाजी शान बयान करने के लिए फरमाया है, वो फिक्रे न पैगंबर के यहाँ मिलेंगे, न इमाम मौलाए कायनात के भी यहाँ मिलेंगे, न इमाम हसन के यहाँ मिलेंगे। तो ये इम्तियाजी कैफियत, ये इम्तियाजी शान, ये रुतबा और ये दर्जा, जब भी आप एक इम्तियाजी शान पहचानिए, सारे अंबिया, सारे इम्मा के असहाब को एक पल्ले में रखिए और असहाब इमाम हुसैन को एक तरफ रखिए, तो आपको इम्तियाज नजर आएगी। मैं किसी के असहाब की बुराई नहीं कर रहा हूँ। सलमान हमारे सरों का ताज है, बूजर हमारे सरों का ताज है, अम्मारे यासिर हमारे सरों का ताज है, उनकी जूतियां हमारे सरों पे है, कदमों की खाक उठा के हम चूमेंगे, मगर अज़ीज़ाने गिरामी जो असहाब हुसैन का मर्तबा है वो किसी का मर्तबा नहीं है। अब जब असहाब हुसैन का जैसे तज़किरा, इनके अलावा भी तो नबी के असहाब हैं, जो कुछ बद्र वाले हैं, कुछ उहद वाले हैं, खंदक वाले हैं। अब इम्तियाजी शाने का हल्का सा इशारा करता हूँ, आप अपनी तकरीरों को सजा लीजिएगा, मैं सिर्फ इशारे करना चाहता हूँ। अज़ीज़ाने गिरामी आइए देखिए, उहद का मैदान है, पैगंबर है, पैगंबर ने कहा था दुपहाड़ी का दुर्रा न छोड़ना, वरना फतह शिकस्त में बदल जाएगी। पहचान लीजिए कि असहाब हुसैन कौन है और असहाब पैगंबर है। उहद का मार्का कौन नहीं जानता है। जब पैगंबर ने कहा ये पहाड़ी न छोड़ना, वरना शिकस्त फतह शिकस्त में तब्दील हो जाएगी, मगर जब फतह करीब हुई मुसलमानों की तो देखा कि माले गनीमत बढ़ रहा है, तो पहाड़ छोड़ के माले गनीमत लूटने आ गए। लूटने आए कि नहीं आए? लूटने आ गए। तो अब कुल्ली तौर से कोई ये नहीं कह सकता कि असहाबे उहद वाले या पैगंबर के जितने असहाब हैं वो सब बड़े अच्छे हैं, बड़े कीमती हैं, लायक एहतराम है। मियाँ जो पैगंबर को छोड़ के भाग जाए वो काबिल एहतराम कैसे हो सकता है? जबकि कुरान खुद कह रहा है, वइस्तुसइदूना वला तलऊना अला अहदिन वरसूलु यदऊकुम फी उखराकुम, जब तुम पहाड़ियों पर चढ़ रहे थे और किसी की तरफ देख भी नहीं रहे थे, उस वक्त मेरा पैगंबर तुमको आवाज दे रहा था, आओ मेरी मदद करो, मेरी हिफाजत करो, तो तुम पहाड़ पे भाग रहे थे। पैगंबर बुला रहे थे, ये भाग रहे थे। ये असहाबे उहद पैगंबर के सहाबी है, मगर असहाबे हुसैन का कमाल तो देखिए। शबे आशूर पैगंबर के नवासे ने चिराग बुझा के कहा चले जाओ, कोई गया ही नहीं। यहाँ बुलाया जा रहा है, कोई आया ही नहीं। वहाँ कहा जा रहा है चले जाओ, कोई
کوئی جاتا ہی نہیں. ایک صلوات پڑھ دیجئے بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو آپ نے ایک فرق پہچانا کہ نہیں پہچانا؟ اب آئیے مولا کا خندق کا زمانہ ہے. خندق کا تھوڑا فرق ہے. اصحاب حسین کا کیا مرتبہ ہے؟ خندق قرآن مجید نے نقل کیا ہے کہ جب عمرو بن عبد ود دہاڑ کے کہہ رہا تھا کہ آؤ مسلمانوں تمہارا عقیدہ تو یہ ہے مارو گے تو جری اور غازی کہلاؤ گے, اور اگر قتل کر دیے جاؤ گے تو شہید کر دیے جاؤ شہید کہلاؤ گے اور جنت ملے گی, تو آؤ میں تمہیں جنت بھیج رہا ہوں میرے مقابلے میں آؤ. تو کوئی اٹھا نہیں اٹھا, صرف مولا کائنات اٹھے. تو وہاں کافر ہے مگر مقابلے میں جو آئے گا مجھے مارے گا وہ غازی اور جری اور ساونت اور سورما کہلائے گا, اور جو میرے ہاتھوں سے مارا جائے گا جنت میں جائے گا. پیغمبر بھی جنت کی ضمانت لے رہے تھے, کافر بھی جنت کہہ رہا ہے کہ جنت میں جاؤ گے میرے ہاتھ سے مارے جاؤ گے تو جنت. یہاں جنت مل رہی ہے مگر کوئی تیار نہیں ہے. مگر اصحاب حسین اللہ کمال اصحاب حسین شب عاشور ہے, حسین جنت بھی دکھا رہے ہیں, مقام جنت بھی دکھا رہے ہیں. دیکھو یہ تمہارا قصر ہے حبیب, یہ تمہارا مقام زہیر, یہ تمہاری جنت حبیب, یہ تمہارا مقام مسلم, یہ تمہارا قصر ہے. مگر جنت دیکھنے کے بعد کوئی ہل بھی نہیں رہا ہے اپنی جگہ سے. حسین نے کہا یہ جنت کی ضمانت بھی ہے, جنت تمہارا قصر بھی ہے, تمہارا مقام ہے. اب جنت دیکھنے کے بعد بھی چلے جاؤ مگر کوئی ہلا نہیں. اصحاب خندق اور اصحاب امام حسین میں یہی فرق ہے, جو جنت کے لیے بلا رہا تھا وہاں نکلے نہیں مقابلے کے لیے, یہاں جنت دیکھنے کے بعد بھی امام حسین کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. ایک صلوات پڑھ دیجئے بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. فخر کی بات ہے کہ نہیں؟ اچھا مثال کے طور پر اگر کوئی یہ کہہ دے, مثلا اب مثال آتی ہے, میں مثال بغیر مثال کی میری مجلس ہی نہیں ہوتی ہے. مثال ہے آپ کیسے, اگر امام حسین جنت کا وعدہ کر رہے ہیں نا تو کون بیوقوف ایسا ہے. اب امام نے کہا کہ ہم جنت کی ضمانت, لکھا ہے پوری روایت ہے کہ امام نے کہا خطبہ دینے کے بعد ارفعوا رؤوسکم, اپنے سروں کو اٹھاؤ, انظروا منازلکم, اور اپنی منزلوں اور اپنے گھروں اور اپنے قصر اور محلات کو دیکھو جنت میں جو اللہ نے تمہارے لیے معین کر رکھا ہے. سب نے دیکھا عزیزان گرامی. امام نے پھر دکھانے کے بعد کہا کہ چلے جاؤ. تو ظاہر سی بات ہے چالاک آدمی کا ترا اور امتیاز کیا ہوتا ہے. ارے یار کیا ضرورت ہے میدان میں لڑنے کی, عشر عاشور بازار موت گرم ہوگا, وہاں تلوار چلانی ہے, نیزے کھانے ہیں, زخم لگیں گے, تلواریں لگیں گی, کٹے پٹیں گے, کیا ضرورت ہے. امام حسین نے اب تو وعدہ لے لیا, سردار جوانہ نے جنت نے وعدہ لے لیا ہو تو اس کی جنت میں کہیں سے شک و شبہ کی گنجائش ہے. آفتاب حیدر کا وعدہ نہیں کہ کامہ لگوا دوں گا. مرجع اعلیٰ اگر کسی کی پکڑ ہو مکتب میں وہ کہے کہ میں آپ وفادار صاحب آپ کا اقامہ لگوا دوں گا, تب وفادار صاحب کہیں گے ارے ہٹاؤ اب امتحان دینے کی ضرورت نہیں. نے ہم سے وعدہ کر لیا ہے کہ اگر وہ ایک آواز کہے تو پورا مکتب ہی ہل جائے گا. مگر اللہ رے کمال اصحاب حسین جانتے ہیں, ارے وہ جنت جنت ہی نہیں ہو جو حسین کو چھوڑ کے ملے. جنت کی حیثیت کیا ہے جو بغیر حسین کے. اسی لیے سب نے مل کے کہا مولا قتل کر دیے جائیں, ہماری گردنیں کاٹ دی جائیں, زخم لگے, مگر ہم آپ کو چھوڑ کے ایسی جنت میں جانے والے نہیں ہیں. ایک صلوات پڑھ دیجئے بر محمد و آل محمد. یہ اصحاب امام حسین ہیں عزیزان گرامی. یہ اصحاب, جب بھی اصحاب امام حسین کا تذکرہ آئے گا تو آپ کیا سمجھیے گا, کسی کا بھی تذکرہ آئے, مگر جب اصحاب امام حسین کا تذکرہ آئے گا تو بات سمجھ میں آتی ہے. اصحاب حسین یعنی قربانی, اصحاب حسین یعنی ایثار, اصحاب حسینی یعنی جذبہ, اصحاب حسینی یعنی فداکاری, اصحاب حسینی یعنی وفاداری, اصحاب حسینی یعنی شجاعت, اصحاب حسینی یعنی شہامت, اصحاب حسینی یعنی ایثار, اصحاب حسینی یعنی محبت, اصحاب حسینی یعنی عشق, اصحاب حسینی یعنی لگاؤ, اصحاب حسینی یعنی فداکاری, اصحاب حسینی
حسینی یعنی قربانی، یعنی یہ سمجھ لیجئے سارے لفظوں کے اور کمالات کو جب ایک جا کیا جاتا ہے اور انہیں پیکر میں ڈھالا جاتا ہے تو اصحاب حسین بنتے ہیں۔ اب انہیں بکھیرا جائے گا تو حبیب کا نام آئے گا، قربانی آئے گی، مسلم کا تصور آئے گا تو قربانی آئے گی سامنے، اوسجا کا تصور آئے گا، سارے اصحاب حسین کا تذکرہ آئے گا تو قربانی کا تذکرہ۔ یہ اصحاب امام حسین علیہ السلام۔ اور ایک امتیاز جو شہدائے کربلا کا ہے وہ غالباً کسی کے لیے نہیں لکھا جاتا ہے۔ نبی کا چاہے جتنا معتبر صحابی ہو اسے علیہ السلام نہیں لکھا جائے گا۔ بڑی ذمہ داری سے گفتگو کر رہا ہوں، نبی کے چاہے جتنا معتبر سلمان ہوں، ابو ذر ہوں، کسی کو علیہ السلام نہیں لکھا جاتا ہے۔ اعلی اللہ مقام رضوان اللہ رضی اللہ عنہ۔ مگر جب امام حسین کے اصحاب کی بات آتی ہے تو وہاں علیہ السلام لکھا جاتا ہے۔ کیوں ایسا ہے عزیزان گرامی؟ کیا فرق ہے؟ بس فرق اتنا ہے جب اصحاب انبیاء اور اصحاب ائمہ کی فہرست اٹھا کے دیکھیں گے، بدلو جسے اپنی زبان میں کہا جاتا ہے، ادھر دروازے پہ ادھر دروازے، ہر جگہ مطلب چلو یہاں سے نہیں وہاں سے نہیں، محکم اور استقامت و استحکام کے ساتھ کسی دروازے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں۔ کبھی پیغمبر پر ایمان لاتے ہیں تو کبھی پیغمبر ہی پر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ پیغمبر پر ایمان لائے دوسرے دن انگلیاں اٹھانے لگے، پیغمبر پر ایمان لائے تو کہنے لگے مجھے آج نبوت میں جتنا شک ہوا پہلے، تو یہ ایمان کون سا ہے؟ جیسے کشتی بھنور میں پھنس جائے اور ہچکیلے اور تھپیڑے لینے لگے تب کبھی ادھر کبھی ادھر۔ تو اصحاب انبیاء میں بھی، نبی کے اصحاب میں بھی سارے اصحاب، چاہے بدر والے ہو، احد والے ہو، خیبر والے ہو، خندق والے ہو، تبوک والے ہو، سلاسل والے ہو، سلاسل والے ہو، یرموک والے ہو، حنین والے ہو، جتنے اصحاب ہیں سب کو جنتی نہیں لکھا جائے گا۔ میں آخری نقطہ انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں، سب کو آپ کسی سے کہیں نہیں لکھے گا۔ فہرست جب بنائے گی تو سب ان میں سے کچھ جنتی ہوں گے، کچھ ہے اور سورس میں بھی نہیں جنتی لکھا جائے گا۔ سورس میں میں اکثر کہا کرتا ہوں، پتہ نہیں بات آ جاتی ہے، ہم وسیلے کے قائل ہیں، توسل وسیلہ ذریعہ لگائیے، مگر ظاہر سی بات ہے ہمارا ہی وسیلہ جو ہے ہماری بلی ہم ہی کو میں آؤں، ہمارا وسیلہ جتنے پکے ہم شاید ہی کوئی اتنا پکا اور محکم اور مستحکم وسیلے کا قائل ہو، مگر جتنا سوئے تصرف توسل کا ہمارے یہاں ہو رہا ہے اتنا کسی اور کے یہاں نہیں ہو رہا ہے کہ نہیں؟ غلط ہے، بات صحیح ہے۔ تو ہم تو سب سے بڑے قائل وسیلے کے قائل، بغیر ائمہ کے ہمارے اعمال تو ایسے نہیں ہے کہ ہم جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، نہیں، شہزادی جنت ہوں گے، مالک کوثر ہوں گے، مالک جنت ہوں گے، اس کے بعد آپ کو پرمیشن اور اجازت ملے گی۔ جب تک ولایت علی کا پاسپورٹ اور جواز سفر نہ آپ کے ہاتھ میں ہوگا آپ گھسنے نہیں پائیں گے جنت میں۔ تو جتنے پکے ہم وسیلے کے قائل ہیں ہمارے یہاں اتنے ہی وسیلے کا سوئے تصرف ہو رہا ہے۔ بہرحال گفتگو کہیں چلی جائے گی۔ کیا اصحاب بدر، اصحاب احد، جب آپ سب کی فہرست بنائیے گا تو کیا سب کو جنتی لکھیے گا؟ طلحہ بھی جنتی ہے، زبیر بھی جنتی ہے، ابن ملجم بھی جنتی ہے۔ تو جتنے اصحاب، میں یہ نام ایسے لے رہا ہوں تاکہ جس میں لوگوں کو اختلاف نہ ہو، لائیو چل رہے ہیں نا، ورنہ اختلافی نام بھی لیے جا سکتے ہیں وہ ثبوت کے طور پر۔ بہرحال مگر سارے جنتی نہیں ہیں، پیغمبر کے نہ احد والے سارے جنتی، نہ خیبر والے، نہ خندق والے، نہ بدر والے، نہ احد والے، کوئی جنتی نہیں، سب جنتی نہیں ہیں۔ کچھ جنتی ہیں، کچھ بائیکاٹ کر دیے گئے ہیں جنت سے۔ مولا کائنات کے سارے اصحاب میں آئیے، کیا سب کے سب جنتی ہیں؟ سب کے سب جنتی ہیں؟ نہیں، سب کے سب جنتی نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد آئیے امام حسن کے جتنے اصحاب ہیں
سب کے سب جنتی ہیں؟ نہیں ہیں. بس یہی فرق اور امتیاز آخری بار امتیاز امام حسین، اختصاص اصحاب امام حسین یہ ہے علیہ السلام کے اصحاب کی فہرست بنائیے گا تو سب کو علیہ السلام لکھنا پڑے گا اور جنتی کہنا پڑے گا. تو اب ایک فرق تو ہو گیا، نہ امیر المومنین کے سارے اصحاب جنتی، نہ احد والے سارے جنتی، نہ انبیاء کے اصحاب جنتی، نہ امام حسن کے سارے اصحاب جنتی ہیں علیہ السلام. بس ایک اصحاب امام حسین علیہ السلام ہیں. جب فہرست بنائیے گا تو لکھا جائے گا 75 برس کا حبیب بھی جنتی ہے علیہ السلام ہے. اور جس نے لجام فرس پہ ہاتھ رکھا تھا وہ بھی جنتی ہے علیہ السلام ہے. اس کا بیٹا بھی جنتی ہے علیہ السلام ہے. مسلم ابن حسجہ جنتی ہے علیہ السلام ہے. حبیب ابن مظاہر جنتی ہے علیہ السلام ہے. عزیزان گرامی یہی تو فرق ہے. اسی لیے امام حسین نے چراغ بجھا کے دنیا کے سامنے پیش کیا کہ دیکھو جہاں اجالوں میں پرکھا جاتا ہے وہ اور ہوتے ہیں، جہاں چراغ بجھا کے پرکھا جاتا ہے وہ اصحاب حسین. محمد پہلا ایسا قبیلہ ہے جو معتبر ترین قبیلہ ہے اور اتنے باکمال ہے اصحاب حسین کہ اپنا موقف، اپنا مقام، اپنا قصر، اپنا محل دیکھنے کے بعد بھی وہیں کھڑے ہوئے ہیں، گردنوں پہ تلواریں ہیں. مولا آپ کو چھوڑ کے ایسی جنت میں جانے سے فائدہ کا جہاں فرزند زہرا نہ ہو. یہ اب ابن عباس سے کسی نے ایک اور اختصاص، ابن عباس سے کسی نے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں گئے؟ مفسر قرآن یاد و تنزن کہا ہوگا یا کیسے کہا ہوگا، بہرحال اللہ بہتر جانے، مگر تاریخ میں یہ واقعہ ہے کسی نے ان سے کہا کہ آپ کیوں نہیں گئے کربلا کے میدان میں؟ تو بڑا جواب دیا کہ کربلا کے عدد اور شہداء کی فہرست وہاں سے بن کے آئی ہے. کہ کربلا کی فہرست اور شہداء کی تعداد یہاں وہاں لکھی گئی ہے. عرش سے اللہ نے جس طریقے سے انبیاء کا انتخاب کیا ہے اسی طریقے سے شہدائے کربلا کو انتخاب کیا ہے اپنے اسلام کی بقا اور حفاظت کے لیے. تو یہاں یہ تعداد معین نہیں ہوئی ہے. اور یہ عجیب بات، اگر آپ کو اشکال ہے کہ وہاں اللہ کے یہاں سے کیسے آئی ہے، تو نبی اور معصوم کا فعل تو اللہ کا فعل ہوتا ہے نا. ظاہر سی بات آپ سوچ سکتے ہیں کہ امام حسین ان اللہ عالم کون کہہ رہا ہے؟ امام حسین کہہ رہے ہیں جن کی عصمت میں کسی کو شک ہے، نبی رسول ہونے میں کسی سکت رسول ہونے میں کسی کو شک ہے، سردار جوانان جنت ہیں، آیت تطہیر کے مالک ہیں، نہ ان کی عصمت و عزت و عظمت و شرافت و طہارت و بزرگی پر کسی کو شک نہیں ہے. بس میں جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، بس سمجھ لیجیے اگر انتخاب کی طرف سے ڈائریکٹ اور مباشر نہ بھی مانیے تب بھی ماننا پڑے گا کہ امام حسین کا انتخاب اللہ کا انتخاب. تو اب مجھے کہنے دیجئے اللہ کی مشیت اور مرضی کے سامنے جو اپنی مرضی کو رکھے اسے امام کہا جاتا ہے، اور جو امام کے نقش قدم پہ جمع کے اپنے قدم رکھے اسے اصحاب حسین کہا جاتا ہے. حسین اللہ کے انتخاب کا نام ہے، نبی اللہ کے انتخاب کا نام ہے، اور اصحاب حسین حسین کے انتخاب کا نام. عزیزان گرامی کیا مرتبہ ہے، کیا فضیلت ہے. ایک ایک اصحاب کا اگر تذکرہ کیا جائے اور جو شب عاشور کی روایتیں ہیں، جو جملے انہوں نے ارشاد فرمائے ہیں، اس کے لیے بڑا طولانی وقت چاہیے. بس جناب بریر کا تذکرہ کر کے انشاءاللہ اسی پہ ختم دعا ہے. بریر حمدانی، بریر ابن خزیر حمدانی یمن کے رہنے والے تھے، اور میری ایک کلپ شاید بریر پہ تعارف بریر پہ آ چکی ہے. بریر ابن خزیر حمدانی یمن کے رہنے والے تھے، کوفے میں پیدا ہوئے تھے. مورخین نے لکھا ہے کانا من عباد اللہ الصالح. عباس قمی، علامہ مجلسی، علامہ امام خانی سب نے لکھا ہے کہ کانا من عباد اللہ الصالحین، اللہ کے سچے بندوں میں سے تھے، اچھے صاف ستھرے بندوں میں سے تھے.
ان کا مسجد کوفہ میں درس ہوتا تھا. لکھا ہے کہ سب سے بڑے قاری تھے اپنے زمانے کے، اور بڑے احترام سے لوگ انہیں دیکھتے تھے. حافظ قرآن بھی غالباً کسی نے لکھا ہے. بہرحال تو ان کی تفصیل میں نہیں جانا ہے، مگر جملہ پہچانیے. امام حسین نے جب لجام فرس پر حر نے ہاتھ ڈالا ہے، اس کے بعد جب امام نے خطبہ دیا ہے تو امام کے خطبے کے بعد جناب برائر کے کچھ کلمات تاریخ میں معین ہے. اب یہیں سے ذرا آپ انصاف سے بتائیے کہ یہ اہل بیت کا گھرانہ وہ ہے جو ان سے مل جاتا ہے ہمیشہ کے لیے زندہ جاوید بن جاتا ہے. برائر حبیب کن کو تاریخ کیسے یاد کرتی ہے؟ مگر نہیں، قطرہ ہونے کے بعد قطرہ تب تک قطرہ ہے، اس کی کوئی حیثیت اور اوقات نہیں ہے جب تک وہ سمندر سے نہ مل جائے. برائر قطرہ تھے، جب اپنے کو فضائل و مناقب سمندر امام حسین علیہ السلام سے ضم کر لیا تو اب برائر قطرہ نہیں لے گئے بلکہ فضائل و مناقب کا سمندر بن گئے. اب جب بھی کتاب کربلا لکھی جائے گی، عاشور پر پڑھا جائے گا، امام حسین کا تذکرہ ہوتا رہے گا، تو جب بھی کتاب کربلا لکھی جائے گی تو صفحے کتاب کربلا پر برائر کا تذکرہ خود بخود ابھر کر سامنے آئے گا. کوئی لکھے یعنی کہ جب بھی کتاب کربلا امام حسین کا تذکرہ کیا جائے گا. یہ برائر خطبہ دیا ہے، کیا کہا؟ مولا امام حسین علیہ السلام کو خطاب کر کے فرماتے ہیں لقد من اللہ علینا بکا یبن رسول اللہ. مضمون روایت کیا ہے؟ فرزند رسول، آپ کے ذریعے سے ہمیں اللہ نے عزت بخشی ہے، اور اگر ہمارے اعضاء آپ کے قدموں میں کٹ جا رہے ہیں اور ہمیں موت نصیب اور شہادت نصیب ہوئی تو ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، آپ کے نانا ہماری شفاعت کریں گے. اب یہ روایت چھوڑ دے رہا ہوں، وقت زیادہ نہ ہو جائے. ایک اور روایت ملتی ہے شب عاشور جب مولا نے خطبہ دے دیا، انشاءاللہ اسی پہ ختم ہو دیا. مولا نے خطبہ دیا، اصحاب کو ان کے مقام دکھائے، تو جناب برائر کے بارے میں ملتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ مولا آپ مجھے اتنی اجازت دے دی. دیکھیے معرفت کی جس منزل پر کربلا والے تھے شاید کوئی نہیں پہنچ سکا. اس لیے امام نے کہا لا عالمو، میں نہیں جانتا. اس بات کون کہہ رہا ہے؟ ناطق قرآن ناطق کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا ہوں، میں نہیں جانتا. دو ہی صورت ہیں، یا تو امام جانتے نہیں تھے اور یہ ہمارے عقیدے کے خلاف ہے، امام ساری چیزوں کا علم رکھتا ہے، تو اور دوسرے ہے کہ ایسے تھے ہی نہیں کہ امام کہتے کہ ان جیسا کوئی موجود ہے جیسے میرے اصحاب ہیں. تو برائر کہتے ہیں مولا مجھے اجازت دیجیے، میں پیسر ساز سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، پیسر ساز سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں. تو امام نے کہا اجازت دی. گھوڑے پر سوار ہو کے پیسر ساز کے خیمے پہ آئے. پیسر ساز کے خیمے پہ آئے. خیمے پہ آنے کے بعد خیمے میں داخل ہوئے. اس کے برائر نے سلام نہیں کیا. برائر نے سلام نہیں کیا پیسر ساز کو. تو وہ کہتا ہے کہ اے برائر تو نے ہمیں سلام کیوں نہیں کیا، جبکہ تو جانتا ہے کہ ہم اللہ کی معرفت رکھتے ہیں، رسول اللہ کی معرفت رکھتے ہیں، ہم حق کو پہچانتے ہیں. تو جناب برائر نے کیا جواب دیا؟ سلام، ظاہر سی بات ہے مسلمان سلام کرنا چاہیے تھا برائر کو، مگر برائر نے سلام نہیں کیا. پوچھا کیوں نہیں سلام کیا؟ کیا تو نہیں جانتا کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کو جانتے ہیں، رسول اللہ کو جانتے ہیں، حق کو پہچانتے ہیں؟ تو جناب برائر نے ایک بڑا لطیف جملہ کہا پیسر سعد یہ تیرا دعویٰ ہے، اگر تو اللہ اور رسول کو جانتا تو اس کے فرزند کو کبھی قتل نہ کرتا. تو کہہ رہا میں رسول اللہ کو جانتا ہوں اور رسول اللہ کے فرزند کو قتل کر رہا ہے، ان پہ پانی بند کر رہا ہے. اگر تو فرزند رسول کو پہچانتا، اللہ کو پہچانتا اور رسول اللہ کو پہچانتا تو کبھی بھی پانی اور امام حسین علیہ السلام کے درمیان حائل نہ ہوتا. تو جانتے اس نے کیا جملہ کہا یہ رے کی لالچ ہے، رے کی لالچ ہے، ورنہ میں خوب جانتا ہوں جو بھی امام حسین علیہ السلام کے خلاف تلوار اٹھا رہا ہے وہ جہنمی ہے. اب آپ سمجھے یہ کربلا کیوں ہوئی ہے؟ ایک تو بغضن لے ابیک، اے حسین تمہارے بابا کی بغض، اور دوسرے جاہ و حشم اور اقتدار کی لالچ تھی ان کی آنکھوں کو اندھا کر رکھا تھا. اور اسی لیے بہادر کتنے تھے کربلا والے. بس میں نے ختم کیا. جناب برائر کی گفتگو ہوئی، برائر واپس آئے.
بازار موت گرم ہوا. بس 2 منٹ مصاحب، اس کے بعد ختم و دعا ہے جناب برائے کے. بازار موت گرم ہو گیا ہے. آپ جانتے ہیں امام حسین جب مدینے سے چلے تھے تو ایسا نہیں کہ صرف 72 صحابی تھے، اہل بیت ہی 83 افراد اور 82 افراد تک تعداد لکھی ہے کہ امام حسین کے اہل بیت جو تھے عورتوں اور بچوں میں ملا کے 82 تھے. تو ایسا نہیں کہ صرف 72 تھے، نہیں. امام جب کربلا سے چلے تھے تو سامنے ساتھ بہت سے لوگ آتے رہے راستے میں. ہر جگہ امام یہی خطبہ دیتے رہے کہ دیکھو نہ میں ریاست کے لیے نکل رہا ہوں، نہ جاہ طلبی کے لیے نکل رہا ہوں، نہ عہدے کے لیے نکل رہا ہوں. اگر میرے ساتھ آنا ہے تو یہ سمجھ کے آؤ کہ اپنی جان قربان کرنی ہے، اپنا خون بہانا ہے، تلواروں کے سامنے آنا ہے، نیزے کھانے ہیں. ہاں عزیزان گرامی، رہے حسین کا ساتھ چھوڑتے رہے. جو اس لالچ میں اور خواہش میں نکلے تھے پر فتح پا گئے اور شہید نہیں ہوئے تو حسین اقتدار میں رہیں گے، منصب میں رہیں گے، ہمیں منصب اقتدار ملے گا. مگر نہیں، عصر عاشور آئی، موت کا بازار گرم ہوا. امام حسین کے ایک ایک صحابی کربلا کے میدان میں قربانی دینے کے لیے آ گئے. کیسے وفادار ہیں، 75 برس کا حبیب کا سن ہے عزیزان گرامی. مگر جذبہ شہادت ایسا ہے جو جوانوں میں نظر نہیں آتا. مسلم بن اوسجا 85 برس کا سن ہے. مقاتل نے لکھا ہے کہ ہمیں لٹکی ہوئی ہیں، کمر خمیدہ ہے. مگر جب امام حسین سے اجازت لینے آئے ہیں تو کمر پہ پٹکا باندھ لیا، سینے کو نکال کے اور بھووں کو ابھار کے کہتے ہیں کہ مولا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے. ایسا لگتا ہی نہیں تھا کہ 85 برس کا سن ہے. اور آخر میں بریر بھی آ گئے، مولا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے. اے آقا، میں چاہتا ہوں کربلا کے میدان میں اسلام کی آبرو بچانے کے لیے، مذہب کا وقار بچانے کے لیے میرا خون بھی کربلا کی سرزمین پر گرے. ہاں عزادارو، امام حسین جانتے کیا غربت ہے امام کی. جو امام یہ کہہ رہا ہے ایسے اصحاب کسی کو نہیں ملے، ایسے باوفا ساتھی کسی کو نہیں ملے. اس امام کے کلیجے سے ذرا آپ پوچھئے کس دل سے مولا ایک ایک کو رخصت کر رہے ہیں. حبیب کو کیسے اجازت دی ہوگی وہ فرزند زہرا ہی جانتا ہے. مسلم کو کیسے مرنے کی اجازت دی وہ مولا ہی جانتے ہیں. ایک ایک ساتھی کو کیسے اجازت دے رہے ہیں وہ امام حسین کا کلیجہ ہی جانتا ہے کہ کیسے فرزند زہرا نے اپنے باوفا اصحاب کو مرنے کی اجازت دی. حبیب امام حسین نے بریر کو کلیجے سے لگا لیا. بریر، کیا عالم غربت میں تم بھی ہمارا ساتھ چھوڑ دو گے؟ اے مولا کیا کریں؟ اگر ہماری زندگی میں آپ کو کوئی تکلیف پہنچ جائے گی تو ہم فاطمہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ آپ کے نانا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہاں عزادارو، اجازت ملی ہے. زیادہ روایتیں تو بریر کے سلسلے سے نہیں ملتی ہیں، مگر اتنا ملا جیسی اجازت ملی گھوڑے پر سوار ہوئے، میدان قتال میں آئے، اشکیا پہ حملہ کیا. مقاتل نے لکھا ہے کہ 30 ظالموں کو فنار کر کے آخر کب تک لڑتے؟ بھوکے بھی ہیں، پیاسے بھی ہیں. کربلا کا تپتا ہوا صحرا ہے، کربلا کا ریگستان ہے، بھوک اور پیاس کی شدت ہے. ایک مرتبہ چاروں طرف سے ظالموں نے بریر پہ مل کے حملہ کیا. کوئی تیر مار رہا ہے، کوئی نیزے مار رہا ہے، کوئی تبر چلا رہا ہے. آپ جانتے ہیں حربہ ظالموں نے یہ اپنایا تھا، ایک ایک کر کے کسی بھی اصحاب حسین کے مقابلے میں کوئی یزیدی نہیں آیا ہے. وہ ہمیشہ یہی کہتے تھے، اتدرون من تقتلون، تمہیں پتا ہے کہ تم مجھ سے کس سے مقابلہ کر رہے ہو؟ کس سے مقابلہ کر رہے ہو؟ فرسان المصر، یہ شہروں کے، یہ علاقوں کے بہادر ہیں، یہ علاقوں کے جانباز سپاہی ہیں، یہ حسین کے بہادر سپاہی ہیں. ان سے تم اکیلے مقابلہ نہیں کر سکتے، ایک ساتھ حملہ کرو. ہاں عزادارو، بریر ہیں، چاروں طرف سے یزیدیوں نے گھیر لیا. کوئی تیر مار رہا ہے، کوئی نیزے مار رہا ہے. آخر میں بریر جب زخموں سے چور ہو گئے، آواز دی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. اے آقا، غلام کا اے مولا، یہ بریر کی مدد کیجئے. اے عزادارو، حسین کی غربت. حسین آئے، سر کو زانوں پہ رکھا، مگر میرا مولا مجبور ہے. بس اتنا کہا، بار بار کہتے تھے، اِنَّا بُرَيْرًا مِنْ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ. اے بریر، تم اللہ کے برگزیدہ بندوں میں ہے. اس
استغفار کرتے جاتے ہیں، بریر کو تسلی کر جاتے ہیں، اے بریر جاؤ تم آگے آگے جنت کی طرف جاؤ، تمہارا مولا تمہارے پیچھے پیچھے ہے۔ بریر نے ہچکی لی، فاطمہ زہرا کی آغوش، فاطمہ زہرا کے لال کی آغوش، بریر کا موت کی ہچکی آئی، بریر نے امام حسین کے دامن میں آخری موت کی ہچکی لی۔ حسین نے مرثیہ پڑھا، واہ بریرہ واہ غربتہ واہ مظلومہ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ الہی